سوشل میڈیا پہ جتنے بھی افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے، اور وہ ہے علامہ یاسین قادری صاحب کا مناظرہ ذوالفقار گیلانی کے ساتھ۔ اب ان کو سید اور شاہ کہنا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ناسبی قسم کے فرد ہیں، کیونکہ ناسبی کی ایک علامت یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو کم کرنا۔ اب کیسے کوئی سید ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سید بھی کہے اور اپنے لیے فخر بھی سمجھے مولا امیر المؤمنین سے منسوب ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہونا، اور پھر ان کے فضائل کو بھی چھپائے؟ تو اصل میں یہ موضوع یہاں سے شروع ہوا کہ جب کتاب لکھی علامہ یاسین قادری صاحب نے افضلیت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام میں، تو ان صاحب کو کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن در حقیقت ایک ناسبی مزاج کے ہیں، نام تو اپنا کہتے ہیں سید ذوالفقار شاہ گیلانی، لیکن در حقیقت یہ ذوالفقار تو نہیں ہے، بلکہ سیف الشیطان ان کو ضرور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جو بھی مولا امیر المؤمنین کے خلاف اٹھے وہ قطعاً منافق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ تو ان صاحب کو بہت زیادہ جلال آیا کہ جب انہوں نے کتاب دیکھی اور اس کے بعد چیلنج کیا علامہ یاسین قادری صاحب کو کہ آئیں مجھ سے مناظرہ کریں، اور جو تاریخ دی وہ 21 رمضان کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مصروف ہوں گے اور یہ نہیں آئیں گے تو بدنام کیا جائے گا کہ یہ بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد بالآخر انہوں نے بڑا زور لگایا اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں کہ مجھے آپ بلائیں اور ساتھ میں ان کو بلائیں اور مناظرہ کیا جائے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ ذوالفقار صاحب تیاری کے ساتھ نہیں آئے، اور نہ آیات قرآن اور نہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، بلکہ ان کے مقابلے میں اقوال لا رہے تھے علماء کے کہ جو علماء کا اجماع فلاں عالم نے یہ کہا ہے۔ کچھ دن پہلے ان کا کلپ بھی دیکھا کہ جس میں یہ فرما رہے تھے کہ جی فلانا جو پیر تھا اس نے خانہ کعبہ کے سامنے جا کے کہا کہ خانہ کعبہ 70 دفعہ بھی توڑ دیا جائے، تو تقریباً اسی قسم کا جملہ تھا، اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کسی صحابی کی توہین۔ اور پوچھا جائے کہ اس پیر کے پاس یہ جملہ کہاں سے آیا، یہ کسی آیت کا تھا مفہوم یا کسی روایت سے تھا؟ کیوں اتنی شدت جو ہے کی جا رہی ہے اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں؟ تو یہاں پر جب گفتگو آگے بڑھی تو یہ جواب نہ دے سکے، کیونکہ پہلے بھی ان کا پلان یہ تھا کہ یہ مشہور کیا جائے گا کہ علامہ یاسین قادری صاحب جو ہیں بھاگ گئے۔ اب بھاگنے کا تو نہ کہہ سکے تو انہوں نے توہین والا موضوع اٹھایا، اور یہ روش علماء اہل سنت کی بہت قدیم ہے۔ البتہ ہم یہ بتاتے چلیں کہ جب بھی ہم اہل سنت کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد علماء اہل سنت ہوتی ہے، ورنہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، اور وہ رسول و آل رسول علیہم السلام کی وہ مظلوم بھیڑیں ہیں جو ان بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ علماء اہل سنت کی مثال اکثر کی ایسی ہے جیسے کہ علماء یہود و نصارہ جس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و نبوت و رسالت کو اور ان کے مبعوث ہونے کی خبروں کو چھپاتے تھے، بالکل اسی طرح سے علماء اہل سنت اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور مناقب اور امامت اور خلافت کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر تو تہمت لگا دی گئی علامہ یاسین قادری پہ کہ انہوں نے گستاخی کی۔ یہ سوال کہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا گستاخی کی تھی؟ انہوں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ مولا امیر المؤمنین کو مولا کہنا چاہیے، اور مولا بھی عنوان حاکم کے اور اولا بتصرف کے، یعنی اسی معنی میں کہ جو ہم شیعہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کتنا محاذ بنایا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گستاخی کی تو فقط ایک آڑ ہے، اصل میں تو بغض مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے کہ جو ان لوگوں کو ابھارتا ہے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان نہ کرے۔ اب یہاں پر چند موضوعات ان کی علامہ یاسین قادری صاحب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں کہ ظاہر ہے وہ اہل سنت ہیں، اویس ربانی صاحب بھی اہل سنت ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بلا شک دشمن مولا امیر المؤمنین نہیں ہیں، کیونکہ دشمن مولا امیر المؤمنین نہیں ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ حلال زادے ہیں، اور نہ حیث کی اولاد ہیں، اور نہ ہی منافق ہیں۔ یہ ان کی فضیلت ہے، اور بلا شک جو بھی دشمن مولا امیر المؤمنین ہے یا منافق ہے یا ولد الزنا ہے یا ولد الحیض ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ سنی نہیں ہے تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا۔ تو یہ تہمتوں کا سلسلہ کہ جو اس وقت اویس ربانی صاحب اور اسی طریقے سے خصوصاً علامہ یاسین قادری کو کہا جا رہا ہے کہ رافضی اور شیعہ ہو گئے، تو یہ تہمتیں مثال کے طور پر بعض علماء اہل سنت پہ بھی لگائی گئیں، مثال کے طور پر خطیب خوارزمی پر لگائی گئیں کہ یہ شیعہ ہے، یا جناب حاکم نیشاپوری نے کیونکہ فضائل بیان کیے ان پر تہمت لگائی گئیں کہ یہ شیعہ ہیں، یا جناب علامہ قندوزی نے جب فضائل اہل بیت بیان کیے تو ان پر تہمتیں لگائی گئیں۔ اور آج کے دور میں جیسے مثال دے چکے ہیں کہ
طارق جمیل صاحب نے جب مولا کہا تو ان پر ایک پورا محاذ کھڑا ہو گیا اور بہت سارے دیوبندیوں نے ان کو بالکل ہی اپنے سے لا تعلق قرار دیا. اور جب انہوں نے اپنے فرزند کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے فرزند کے درجات کو بلند فرمائے, ان کو صبر جمیل عطا فرمائے طارق جمیل صاحب کو, اور اپنے فرزند کے جنازے پہ انہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کا ذکر کیا, شہادت امام حسین اور شہادت حضرت علی اکبر کا ذکر کیا, تو بہت سارے لوگوں کو برا لگا. تو یہاں پر ہم پہلے بتاتے چلیں کہ اہل سنت کو یہ چیز ہمیں کلیئر کرنی چاہیے کہ آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو کیوں چھوڑتے ہیں. آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ان کے اہل بیت کو مانیں, اور یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا تھا تمام صحابہ پر اطاعت اہل بیت کو, اور ارشاد فرمایا تھا نتارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض. یہ حکم صرف ہمارے لیے نہیں تھا, ہم تو بعد میں آئے ہیں. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تو ان کے جو مخاطب تھے یا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے وہ اصحاب تھے. یعنی ان سے آپ فرما رہے تھے کہ تم اگر ہدایت چاہتے ہو تو اہل بیت سے اور قرآن سے وابستہ رہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر ظلم کیا گیا, اور تاریخ گواہ کبھی کسی نبی کی آل پر ایسا ظلم نہیں کیا گیا کہ جو سو کالڈ سب مسلمانوں نے اور اصحاب نے ظلم کیا آل رسول پر اور ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ جس وقت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام خلافت ظاہری میں آئے ہیں, پہلے ان کے حق کو غصب کیا گیا, پامال کیا گیا, جناب سیدہ کی شہادت ہوئی, لیکن جس وقت وہ خلافت ظاہری پر آئے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں جناب عائشہ نے جنگ کر دی, کبھی معاویہ نے جنگ کر دی, اور بہت سارے اصحاب جو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا, اور مولا امیر المؤمنین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اور کس طرح سے قتل عام کیا جناب عائشہ نے بصرہ میں اور مختلف علاقوں میں, اور جناب عائشہ سے جو جنگ ہوئی اس میں 10,000 سے 36,000 افراد مارے گئے, اور معاویہ نے جو مولا علی پر حملہ کیا اس میں 70,000 سے 1,10,000 کا فکر ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی مظلومیت ہے. اب ہم آتے ہیں اس موضوع پر کہ یہ ایک الزام لگایا گیا علامہ یاسین قادری پر کہ جو واقعاً خالص اہل سنت ہیں وہ کہ جو مولا امیر المؤمنین سے محبت کرتے ہیں, یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والے ہیں, کہ جو انہوں نے لفظ بھاگنا استعمال کیا. تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے ضمن میں کہ جو سورہ جو جنگ احد میں بھاگنے والوں کے ضمن میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے مختلف مکاتب کے کیا ترجمہ کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں کنز الایمان کا, کہ جو ترجمہ ہے احمد رضا بریلوی کا, استصعدون ولا تلوون علی عہد والرسول یدعوکم فی اخراکم. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے, کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا, اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا. یعنی بلا شک ایک تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, اور بھاگنے والوں کے لیے قرآن میں واضح ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی اصحاب نہیں بھاگے, یا لفظ بھاگنا استعمال کرنا توہین ہے, تو یہ تو احمد رضا بریلوی نے استعمال کیا ہے لفظ بھاگنے کا. اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو بھاگنا تھا یہ دنیا کی لالچ میں تھا, اس کو بعد میں بیان کریں گے, کچھ مال کے لیے تھا, کچھ خوف کے عالم میں تھا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں اور یہ آنے کو تیار نہیں ہے, جبکہ عام افراد ایسے ہیں کہ جس سے دوستی ہو اس کو ایسے چھوڑ کے نہیں جاتے, چاہے جائے کہ کسی کو نبی مانا جائے اور وہ پکارتے رہیں, اور نبی کی پکار کا جواب نہ دینا خود حرام ہے. دوسرا ترجمہ ہم بیان کرتے ہیں, آسان ترجمہ قرآن تقی عثمانی صاحب کا. ان کا ترجمہ کیا ہے, وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے, اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے. اب یہاں پر دیکھیں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے, یہ کتنا توہین آمیز جملہ ہے. آپ کسی کو بھی کہ جس کا احترام کرتے ہو آپ کہہ سکتے ہیں کیا تم منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ کیا آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں, حتیٰ ٹیچر کیا کسی بچے سے کہہ سکتا ہے کہ کیا تم کلاس سے منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو, اور کیا تم کلاس میں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ تو یہ ترجمہ کیا تقی عثمانی صاحب نے, اور یہی لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں, یعنی دیوبندی اور بریلوی. اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے کہ جو جماعت والوں کے لیے بیان کر دیں, مولانا مودودی صاحب کا. وہ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے, اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تم کو پکار رہے تھے. اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا, اور وہ کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے.
تو انہوں نے بھی لفظ استعمال کیا بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تمہیں پکار رہے تھے۔ یعنی یہاں پر دو مذمتیں ہیں کہ بھاگ بھی رہے تھے اور اس کے بعد واپس آنے کو تیار بھی نہیں تھے۔ اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی صاحب کا، اور وہ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ تم کو پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھاگے جا رہے تھے۔ اب کچھ قائدیانی حضرات بھی اس میں بعض جگہ سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں، تو ان کے بھی بڑے کا ترجمہ پیش کر دیں، طاہر احمد کا، مرزا طاہر احمد کا، اور وہ بھی یہاں پر لکھ رہے ہیں اس آیت کے ضمن میں جب تم بھاگ رہے تھے اور کسی کو بھی مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ وہ کہ اس ترجمے سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ثابت ہو جائے کہ جتنے بھی لوگ اہل سنت کے مختلف مکاتب ہیں یا ان سے جدا ہوئے، ان سب نے بھاگنا کہا ہے۔ اب علامہ یاسین قادری کے لیے کہنا کہ جی بھاگنا کہنے سے توہین ہو گئی، خصوصاً لوگ شور مچا رہے ہیں کہ جی حضرت عثمان کے لیے بھاگنا استعمال کیا، تو یہاں پر تو سب کے لیے لفظ استعمال کیا ہے بھاگنا۔ اب یہ لوگ کیوں بھاگے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 3 اور باب نمبر 102 اور حدیث نمبر ہے 2957، اور ہیڈنگ یہ ہے باب البیعۃ فی الحرب علی ان لا یفروا وقال بعضهم علی الموت، دوران جنگ میں لڑائی سے نہ بھاگنے، اور بعض نے کہا موت پر بیعت لینا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ جو لوگ بھاگے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑی تھی، یہ گناہگار لوگ تھے جو بھاگے تھے، یہ بغاوت کر کے بھاگے تھے۔ اب یہاں پر دو روایات ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن عمر سے بیان ہوئی کہ جس میں یہ سوال کیا گیا کہ سألنا نافعا علی ای شیء بايعهم علی الموت قال لا بايعهم علی الصبر۔ تو یہاں پر تو صبر اور استقامت کے لیے کہا گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ روایت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کن امور پر بیعت لی تھی؟ کیا موت پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے فرمایا موت پر نہیں بلکہ صبر اور استقامت پر بیعت لی تھی۔ صبر اور استقامت کے کیا معنی ہوئے؟ کہ ہم آخر تک ساتھ رہیں گے، اور گھوم پھر کے نتیجہ نکلتا ہے یعنی مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تو بیعت توڑ کے بھاگے تھے جو بھی بھاگے تھے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے 2959، تو روایت آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کا بیٹا لوگوں سے موت پر بیعت لے رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں رسول اللہ کے بعد کسی سے اس پر بیعت نہیں کروں گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے وہ اس بات پر ہوتی تھی کہ تم آخر وقت تک ساتھ رہو گے۔ اب یہ کیوں بھاگے تھے تو یہ بھی بیان کر دیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر ہے 4043، اور یہاں پر یہ ہے الغنیمت الغنیمہ، یعنی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ان کی سب کی نیتیں خراب ہو گئیں، میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی جا رہی تھیں، پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے جس سے ان کے پازیب دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے تیر انداز ساتھی کہنے لگے کہ غنیمت غنیمت، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ کے والد یہاں شہید ہو گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے عورتوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، ان کی پنڈلیوں کو دیکھا اور ان کی پنڈلیوں میں پازیب دیکھے، ان کی نیت خراب ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے جی یہ تو قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، نہیں ہے، بالکل سورہ جمعہ کے مطابق ہے کہ سورہ جمعہ میں واضح ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے وَذَرَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے لہو و لعب کو دیکھتے تھے، تجارت کو دیکھتے تھے، تو باغ دوڑ کے ان کو چھوڑ دیتے تھے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی ان کو تنہا چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، تو قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ اصحاب نہیں بھاگے تو یہ تو قرآن سے بھی واضح ہے، یہ قرآن کی مخالفت ہے جو کہے کہ اصحاب نہیں بھاگے۔ اب ان میں سے جناب ابو بکر کا ذکر کیا گیا، تو مستدرک علی الصحیحین آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 4 ہے اور حدیث نمبر 4315 ہے، اور اس کا عربی متن بھی آپ کے سامنے ترجمہ بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جنگ احد کے دن جب لوگ تتر بتر ہو گئے تو سب سے پہلے میں آپ کے پاس پہنچا، یعنی یہ بھی بھاگنے والوں میں سے تھے۔ فضیلت یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہنچنے والوں میں پہلے تھا۔
اب تفسیر طبری آپ کے سامنے جامع البیان اور اس کا عربی متن آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اب حضرت عمر اپنے بارے میں فرماتے ہیں, ترجمہ اس کا بعد میں بیان کر دیں گے. ففررت حتى صعدت جبل فقد رأيتني انظر كأني أروى. اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیں گے. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بھاگا اور اس طرح سے دوڑ رہا تھا جس طرح سے پہاڑی بکرا دوڑتا ہے. اردو کا ترجمہ حرف بحرف آپ کے سامنے سنا دیں گے, کیونکہ اس گفتگو میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جو ترجمہ ہے وہ بیان کریں. اب حضرت عثمان کے بارے میں کیا ہے؟ فر عثمان بن عفان و عقبہ بن عثمان و سعد بن عثمان رجلان من انصار حتى بلغ الجلعب جبل بناحية المدينة مما يلي الأعوض فأقاموا بثلاثة ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم لقد ذهبتم فيها أريزا. کہ یہ لوگ بھاگے اور 3 دن تک غائب رہے, اور جب یہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان سے اور عقبہ سے اور سعد سے کہا کہ تم لوگ تو بھائی بہت ہی چوڑے میں بھاگے, بہت ہی لمبا بھاگے. اب یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, کہ عفا اللہ عنہم کے معنی کیا ہیں تم بتاتے چلیں. کہ جس طرح سے سابقہ قوموں پہ عذاب نازل ہوتا تھا, کوئی بندر بنتا تھا, سور بنتا تھا اور مسخ ہو جاتے تھے یا بجلی گرتی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر ایسا عذاب نہیں آیا. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایسا عذاب نہیں آیا, نہ یہ کہ جی اب ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. لہٰذا یہاں پر فَإِنَّ مَعْنَاهُ وَلَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى جَمْعَانِ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ بِتَوَلِّيهِمْ عَنْ عَدُوِّهِمْ, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان پر عقاب نازل نہیں کیا کہ جو انہوں نے کام کیا, نہ یہ کہ جو انہوں نے کام کیا اس سے خداوند تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا. اب یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے. لقد عفا عنکم کے معنی کیا ہیں؟ قال لم یستأصلکم, یعنی تم کو جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینک دیا, یعنی فوراً عذاب نازل نہیں کیا, یہ معنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ابن حمید بیان کرتے ہیں لقد عفا اللہ عن عظیم ذلک لم یہلککم بما آتیتم من معصیت نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیکن اتو بفضل علیکم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تم پر عذاب نازل نہیں ہوا اور تم فوراً ہلاک نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت کرنے کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 145 پر دوبارہ یہی والا موضوع ہے کذالک من اللہ علی المؤمنین ان یعاقبہم ببعض الذنوب فی آجل الدنیا, کہ بہت ہی عجلت کے ساتھ دنیا میں ان میں عذاب نہیں نازل ہوا, یہ مراد ہے. یعنی تمہارا اتنا بڑا گناہ تھا کہ اگر سابقہ امتیں یہ کام کرتی تو ان پر فوراً عذاب نازل ہوتا, بندر بنتے, سور بنتے یا آگ برستی یا کچھ بھی ہوتا, تم پر یہ عذاب نازل نہیں ہوا. اور یہ کس کی برکت ہے؟ برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نہ یہ کہ ان لوگوں کی کوئی برکت ہے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب آپ کے سامنے تفسیر در منصور ہے اردو, اور اس کے سارے ترجمے بیان کر دیتے ہیں. استصدون ولا تلوون علی عہد ورسول یدعوکم فی اخراکم, یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے. تو تفسیر در منصور کے جو مترجم نے ترجمہ کیا ہے تو یہاں پر بھی یہ یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے. پھر اس کے ہم نے بعد ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ صحابہ غزوہ احد میں پہاڑ میں بھاگے جا رہے تھے. پھر اس کے بعد پیچھے سے انہیں یوں دعوت دے رہے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے انہیں یوں دعوت دے رہے تھے کہ اے اللہ کے بندوں میری طرف پلٹ آؤ, اے اللہ کے بندوں میری طرف پلٹ آؤ. لیکن یہ کوئی نہیں مان رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بھاگے جا رہے تھے. جب غزوہ احد کا موقع تھا لوگ بھاگ گئے تھے, تو یہاں پر بھی لفظ استعمال ہوا بھاگ گئے. پھر دیکھیں آپ آخری سے تیسری لائن میں ہے, اور تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ گھاٹیوں میں بھاگ گئے. اس تصدونہ کے بارے میں پوچھا گیا, وہ شکست کھا کر گھاٹیوں میں بھاگ گئے. اب یہ کہنا کہ جی اس میں جب بھاگنے کا لفظ استعمال کیا جناب عثمان کے لیے توہین کر دی, نہ, یہ آپ کے تمام علماء نے بھاگنے کا لفظ ہی استعمال کیا ہے. اب یہ پہلے آدمی ہیں کہ جو اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں کہ تشریف لے گئے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ
کوئی بھی ایسی کتاب دکھائیں، ترجمہ قرآن دکھائیں، حدیث کی کتاب دکھائیں، تاریخ کی کتاب دکھائیں کہ جہاں آپ کے عالموں نے لکھا ہو کہ جی حضرت ابوبکر تشریف لے گئے تھے، حضرت عمر تشریف لے گئے تھے، حضرت عثمان تو 3 دن کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد ذهبتم مريضا، بہت ہی چوڑے بھاگے بھائی، بڑے لمبے غائب ہوئے۔ کہاں تشریف کا لفظ ہے؟ یہ تشریف کا موضوع جو انہوں نے اٹھایا فقط اس مناظرے کی شکست کو دیکھتے ہوئے یہ تہمت لگا کر اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ تو صفحہ نمبر 238 میں بھی یہی ہے، جب لوگ جنگ سے بھاگ کر وادیوں میں اوپر چڑھ گئے تھے تو یہاں پر بھی بھاگ کر آیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں درمیان میں انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے مارا، یعنی کفار نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے مارا، تشریف لے جاتے ہوئے نہیں مارا۔ صفحہ نمبر 239 میں ایک موضوع ہے، ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑا ہوا تھا، صرف اپنی جانوں کا بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، بلا وجہ عہد جاہلیت کی بدگمانی۔ یعنی جو بھاگنے والے تھے یہ با ایمان نہیں تھے، اہل جاہلیت کی بدگمانی کر رہے تھے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پھر صفحہ نمبر 240 میں ہے، ایک قوم بزدل ہو گئی تھی۔ اب اگر کہا جائے بھاگنے والے بزدل تھے، یعنی بزدل، بز کہتے ہیں بھیڑ کو یا بکری کو، یعنی بکری کے دل والے تھے، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے شیر دل۔ تو ظاہر ہے بھاگنے والے شیر دل نہیں ہوتے، بھاگنے والے کرار نہیں ہوتے، وہ فراری ہوتے ہیں، بھاگنے والے بزدل ہوتے ہیں، شیر دل نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ایک قوم بزدل ہو گئی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے رعب طاری کر دیا اور حق سے انہیں دور کر دیا، یعنی یہ حق سے بھی دور تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جائیں گے تو قطعاً حق چھوٹ جائے گا۔ اب صفحہ نمبر 242 پر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى جمعان، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تھے۔ پھر ہم نے ایرو لگایا ہے کہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ نے یوم جمعہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور آل عمران کی تلاوت کی۔ خطبے کے وقت اس سورت کی تلاوت آپ کو اچھی لگتی تھی۔ جب آپ ان الذین تولوا منکم یوم التقى جمعان تک پہنچے تو فرمایا جب غزوہ احد ہوا تو ہم بھاگ گئے۔ ہم سے کیا مراد ہے؟ یعنی اصحاب بھاگ گئے۔ یہ کہنا کہ منافقین بھاگ گئے نا، یہ فرما رہے ہیں ہم بھاگ گئے۔ اب آپ ہم کے معنی کیا لیتے ہیں؟ یعنی وہ اپنے آپ کو منافقوں میں شامل کر رہے تھے، ہم بھاگ گئے یعنی منافق بھاگ گئے؟ نہ، منافقین تو اس میں آئے نہیں تھے، وہ تو وہ لوگ تھے کہ جو راستے سے واپس چلے گئے تھے۔ یہ جو راگ الاپا جاتا ہے کہ یہ منافقین کے لیے آیا تھا، یہ ایسا نہیں ہے، منافقین اس میں آئے نہیں تھے، یہ سارے وہ لوگ بھاگے تھے جو آ گئے تھے۔ ہاں، ایمان ان کا بھی قوی نہیں تھا اور وہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ پھر فرماتے ہیں میں بھی بھاگ گیا، نہیں کہا کہ میں بھی تشریف لے گیا، یہ آپ کے مترجم نے ترجمہ نہیں کیا ہے جو آپ ایشو بنا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام ابن منذر سے جو روایت ہے کہ وہ 3 افراد تھے، ایک مہاجر اور 2 انصار۔ تو یہاں پر جناب عثمان کا نام چھپایا جا رہا ہے، ایک مہاجر جو بھاگنے والے تھے وہ یہ بھی تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان، رافع بن معلہ اور حضرت حارثہ بن زید کے حق میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگلی روایت میں آتا ہے نام کہ یہ کون تھے؟ حضرت عثمان، حضرت ولید بن عقبہ، حضرت خارجہ بن زید اور رفاعہ بن معلہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یعنی ہر جگہ جناب عثمان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو روایت ہے، جو آخری لائن ہے کہ اس روز جو لوگ بھاگے تھے وہ حضرت عثمان، حضرت سعد بن عثمان، حضرت عقبہ بن عثمان رضی اللہ عنہم۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ان کے لیے پھر آپ دیکھیں آخری لفظ میں استعمال ہو رہا ہے جو لوگ بھاگے تھے وہ حضرت عثمان اور یہ لوگ تھے۔ تو یہ شور مچانا کہ جی توہین ہو گئی جناب عثمان کی، تو یہ آپ کے علماء پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں، اور کسی نے بھی لفظ تشریف استعمال نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ جی تشریف لے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کے دشمنوں کے نرغے میں تشریف لے گئے تھے۔ اب اس کے بعد صفحہ نمبر 243 پر دوبارہ یہی والا موضوع ہے کہ فلان کہا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا سعد بن عثمان ایسے بھاگے تھے کہ یہ لوگ کون کون تھے کہ یہاں پہ نام لیا گیا کہ فلان۔ اب فلان میں جو ہے حضرت عثمان کا نام چھپا دیا گیا، لیکن بعد میں جو روایات آئیں گی تو یہاں پر واضح ہے کہ یہ حضرت عثمان تھے جو ہم پہلے بیان کر چکے، لیکن اس تفسیر میں ان کا نام چھپا دیا گیا کہ تفسیر تبری میں ہے، یعنی در منصور میں ذکر چھپا دیا گیا، لیکن تفسیر تبری کے اس آیت کے ضمن میں
174 पेज पे है, फर्रा उस्मान बिन अफ़ान व अक़बा बिन उस्मान व सअद बिन उस्मान रजुलान मिन अंसार हत्ता बलगुल जलअब जबल मिन नाहियतिल मदीना मिम्मा यलिल अअवज़ अक़ामू बिही सलाता सुम्मा रजऊ इला रसूलिल्लाह, के 3 दिन के बाद आए तो आपने फरमाया लक़द ज़हबतुम फ़ीहा उरैज़ा, बहुत ही लंबे गए, बड़े चौड़े में गए। अब उसके बाद नीले से हमने हाईलाइट किया है कि इस जगह को छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया। और ये वही वाला मौजू आ रहा है कि माफ़ करने से क्या मुराद है, कि अफ़ल्लाहु से क्या मुराद है, अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया जब इन्हें सज़ा ना दी और सबको नीस्तो नाबूद ना किया। यानी इनका हक़ यह था कि इन सबको नीस्तो नाबूद कर दिया जाए, कोई बिजली गिरे या इनको मस कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ने इनको माफ़ कर दिया। माफ़ करने से क्या मुराद, छोड़ दिया। छोड़ने से क्या मुराद है, यानी दुनिया में सज़ा नहीं दी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ज़िना करने वाले को कहा जाए कि जिस पे अजाब नहीं आया, अल्लाह ने इसको छोड़ दिया, अल्लाह ने इसको माफ़ कर दिया। माफ़ करने के माना होते हैं छोड़ दिया, लेकिन क्या इसके माना ये है कि ये इसका बुलंद मकाम है, यानी इस वक्त अजाब नहीं आया। अब तैसीरुल बारी आपके सामने है और अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब का तर्जुमा है, जिल्द नंबर 4 है। और यहाँ पर जनाब उस्मान के लिए जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस पर इशू बनाया, क्योंकि अल्लामा यासीन क़ादरी साहब अरबी में पढ़ रहे थे और उर्दू में तर्जुमा फरमा रहे थे, तो गो के उवैस रब्बानी साहब ने भी कहा कि जो तर्जुमा है वही करें। ज़ाहिर फरार का तर्जुमा भाग नहीं आएगा, कहीं भी दुनिया में फरार का तर्जुमा तशरीफ नहीं है। और ये जो कहा जा सकता है कि सही बुखारी के पहले तर्जुमों में से एक तर्जुमा है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब का, वो फरमाते हैं कि जब अब्दुल्लाह इब्न उमर से किसी ने सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि उस्मान उहद के दिन भाग निकले थे? उन्होंने कहा हाँ बेशक। और रेड से हमने हाईलाइट किया है कि अन्ना उस्माना फर्रा यौम अहद, फर्रा के माना यही है कि फरार कर गया। अब आपके सामने दूसरी जिल्द है, यानी जिल्द नंबर 5 है, वहीदुज़्ज़मान साहब का तर्जुमा है और यहां पर हेडिंग है बाब ग़ज़वत उहद, बाब जंग उहद का किस्सा। और इसके ज़िम्न में आप देखें कि बार बार ये वाला मौजू है कि खुदा ने अपना वादा तुमको सच्चा कर दिखाया, तुम्हारी फतह हुई, यानी बदर में। फिर जब तुमने बुज़दिली की, यानी शेरदिली नहीं की, बुज़दिली की, और पैगंबर के हुक्म को ना सुना, लगे इख्तलाफ करने, और जो अम्र तुम चाहते थे यानी फतह, इसको देख कर भी तुमने पैगंबर की नाफरमानी की। कोई तो दुनिया के पीछे पड़ गया, वो कौन थे? जो औरतों की पिंडलियां देख के, पाजेब देख के, और ब्रैकेट में लिखा है लूट की फिक्र में। अब ये वहीदुज़्ज़मान साहब यानी लूट के चक्कर में रसूल अल्लाह की भी मुखालफत कर दी, यानी रसूल अल्लाह को आदिल नहीं समझ रहे थे, वरना वो ये कहते कि जब हमें खड़ा किया है तो हमें माल गनीमत मिलेगा। लूट की फिक्र में, और कोई आखरत के ख्याल में था। कौन थे आखरत के ख्याल में? जो नहीं भागे। अल्लाह ने तुमको दुश्मनों की तरफ से फिरा दिया, तुम भाग खड़े हुए। फिर इन्होंने कहा तुम भाग खड़े हुए, किसके लिए कहा? जो लोग भाग गए। ये नहीं कहा कि आप लोग तशरीफ ले गए। इसमें तुम्हारा आजमाना भी मंजूर था और अल्लाह तुम्हारा ये कसूर उहद के दिन भागना माफ कर चुका है। फिर इन्होंने भागना इस्तेमाल किया, लेकिन माफ कर चुका है कि क्या माना है वो हम पहले बयान कर चुके हैं। और अब आपके सामने सफ़ा नंबर 303 है और पारा नंबर है 16, इसके नंबर बिल्कुल अलग हैं। तो यहां पर भी आप देखते हैं कि भाग निकले, और फिर उसके बाद दोबारा है कि ये भाग निकले, इनकी वजह 17 मुसलमान शहीद हो गए। फिर अबू सुफियान आया और एक ऊंचे मकाम पर चढ़कर पुकार कर कहने लगा, मुसलमानों में मोहम्मद जिंदा हैं। आपने फरमाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, कुछ जवाब ना दो, क्योंकि फिर ये हमला कर देता। फिर कहने लगा, अच्छा अबू कहाफा के बेटे यानी अबू बकर जिंदा हैं? आप यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुप रहो, कुछ जवाब ना दो। फिर कहने लगा, अच्छा खत्ताब के बेटे उमर जिंदा हैं? अब अबू सुफियान कहने लगा, बस मालूम हो गया ये सब मारे गए, अगर जिंदा होते तो जवाब देते। अब ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जवाब ना दो, वो फरमा रहे हैं कि भागो नहीं, तो ये भाग रहे हैं, खुसूसन जनाब उमर। और अब ये फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब ना दो, खामोश रहो ताकि लश्कर आ जाए, हमारी जान को खतरा ना हो। तो जनाब उमर ने क्या किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरे में डाला, अगर जिंदा होते तो जवाब देते। ये सुन जनाब उमर से रहा ना गया, यानी भागने में भी ना रहा गया, और यहाँ रसूल अल्लाह की फिर मुखालफत की, बेख्तियार कह उठे, अरे खुदा के दुश्मनों, तू झूठा है,
اللہ نے ابھی ان کو تجھے ذلیل کرنے کے لیے قائم رکھا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ بتاؤ کہ اس وقت ہم لوگ یہاں پر ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھا ہے. اس دوران ابو سفیان نے ظاہر حملہ کرنا چاہا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، جبکہ حضرت عمر نے ابو سفیان کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرانے کی کسر نہیں چھوڑی تھی اور پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اب یہاں پر ایک ایشو یہ اٹھایا کہ جب ان ذوالفقار صاحب نے، در حقیقت ذوالفقار تو نہیں ہیں، سیف الشیطان ہیں ضرور، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ نہ کہیں فرار، جبکہ یہاں سب فرار آ رہا ہے، بھاگنا آ رہا ہے. تو کہنے لگے آپ کے تشریف لے گئے. تو اس پر یاسین قادری صاحب نے فرمایا نہیں، تشریف دکھا کے آگے چلے گئے. یعنی اس قسم کا جملہ تھا کہ تشریف پیچھے کر کے نکل گئے. یعنی تشریف ہمارے عام طور پہ اردو میں کہا جاتا ہے کولوں کو. تو یہ کہنے لگے جی آپ نے توہین کر دی. یہاں سے توہین کا موضوع نکالا، جس پہ یاسین قادری نے کہا کہ نہیں، جب ادبار کا ترجمہ کیا جائے گا تو پیٹ نہیں کیا جائے گا. اور یہ واقعا صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ادبار کا ترجمہ کیا جاتا ہے ولو ادبارا، تو اس کے قطعاً معنی پیٹ نہیں ہے، بلکہ عربی میں اس کے معنی یہی ہے کولے دکھا کے بھاگے. اب وہ الگ بات ہے کہ یہ عربی میں قابل قبول ہے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جو پشت کر کے بھاگے. تو یاسین قادری صاحب نے کوئی غلط نہیں کہا. لیکن اب ہم یہاں سوال کرتے ہیں، ان کے لیے تو آپ کہہ دیں کہ جی تشریف نہیں دکھائی، لیکن اب آپ کے سامنے سیر حلبیہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 304، اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ 2 بڑے عجیب و غریب واقع ہوئے صفین میں. پہلا واقعہ کیا ہوا؟ حملہ علی بسر ابن ارتاد. معاویہ کا ایک انتہائی ہٹلر قسم کا ایک جرنل تھا جس نے 30,000 مسلمانوں کو مارا اور مولا امیر المومنین کی طرفدار خواتین کو حتیٰ بازاروں میں بیچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی عبید اللہ ابن عباس کے 2 کمسن بچوں کو ماں کے سامنے ذبح کیا. یہ ایک درندہ قسم کا آدمی تھا، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے جو سو کال صحابی. جب ہم کہتے ہیں افراد کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ایسے افراد کی کرتے ہیں، نہ کہ ان افراد کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں دی ہوں. اس نے کیا کیا؟ حمل علی بسر ابن ارتاد فلما رأى انه مقتول کشف عن عورته فانصرف عنه، کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو کھول دیا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو پھر نہیں مارا. اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں کیا ترجمہ کریں گے کہ اس نے اپنا کیا دکھایا؟ اگلا دکھایا کہ پچھلا دکھایا؟ اب ظاہر ہے کہ ہم ادب سے کہہ دیں گے جی اگلا دکھایا کہ پچھلا دکھایا. ایک عام آدمی کہہ دے گا یہ دکھایا کہ وہ دکھایا. اب انڈیا میں کوئی ہوگا تو وہ ذرا اور کھول کے کہہ دے گا، پورے بھی زبان والا ہوگا وہ اور کھول کے کہہ دے گا، بڑے رقیق الفاظ. لیکن بات صحیح ہے کہ اس نے اپنا کیا کھول کے دکھایا. دوسرا واقعہ کیا ہوا؟ وثانیہ حمل على عمرو بن عاص فلما رأى انه مقتول كشف عن عورته فانصرف عنه علی کرم اللہ وجهه. کہ دوسرا حصہ دیکھ رہے ہوں گے. اب آپ کے سامنے سیرت النبویہ لابن ہشام جلد نمبر ہے 3، اور یہاں کے حاشیے میں بھی یہی ہے کہ بسر ابن ارتاد اور عمرو بن عاص نے اپنی شرمگاہ کو کھولا اور اس کے ذریعے سے اپنی جان بچائی. پھر روض العنف ہے اور جلد نمبر ہے 2، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ حمل علی بسر ابن ارتاد فلما رأى انه مقتول کشف عن عورته. اور اسی طرح سے عمرو بن عاص نے بھی اپنا جسم کھول دیا. اب جب جسم کھولا تو ظاہر ہے جب بھاگ رہے ہیں تو پیچھے ان کے کولے نظر آ رہے ہیں اور آگے والوں کو ان کا اگلا حصہ نظر آ رہا ہے. اب آپ کہیں گے جی آپ کہیے کہ ان کے کولے شریف نظر آ رہے ہیں اور آگے والے کے لیے کہیں جی فلانا شریف نظر آ رہا ہے. تو آپ یہ کہتے رہیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ حضرت عمر نے خالد بن ولید کے لیے کہا تم نے ایک اقتلت امرا مسلما ونضوت علی امرأته، کہ تم نے ایک مسلمان کو مارا، اس کی بیوی کے اوپر چڑھ دوڑے اور اس کے بعد کہا کہ اس نے زنا کیا ہے. اب آپ کہیں نہیں، زنا نہیں کیا، زنا شریف کیا، بلکہ اپنا فلانا عضو شریف، ایک جلیل القدر صحابی کی بیوی کے جو صحابیہ تھیں ان کے فلان شریف میں داخل کر دیا. یہ اگر آپ ایسا ترجمہ کرنا چاہیں کریں، لیکن حضرت عمر نے خالد بن ولید کے لیے لفظ زنا استعمال کیا کہ اس نے زنا کیا ہے. اب آپ کے پاس سامنے عقد الفرید جلد نمبر 4، اور یہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے کہ فاقبل عبداللہ ابن عباس علی عمر، کہ عبداللہ ابن عباس نے اسی عمر سے کہا، کون؟ عمر عاص، یا عمر انکا بعت دینکا من معاویہ، کہ اے عمر عاص تم نے اپنا دین بیچ دیا ہے معاویہ کے ہاتھ. اور پھر اس کے بعد مذمت کے اور جملے کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَشَفْتَ فِيهَا عَوْرَتَكَ، اور تو نے اپنی جان بچانے کے لیے جنگ صفین میں اپنی شرمگاہ کو کھول دیا.
یعنی جب مولا امیر المومنین اس کی تشریف بھی دیکھ لی، آگے والے کے لیے بھی لفظ استعمال کر لیا، اب ان کا کیا شریف دیکھا۔ اب یہاں پر مولا علی کی کرامت بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ گفتگو تھی مولا علی کے فضائل کے بارے میں۔ تاریخ طبری آپ کے سامنے ہے۔ حضرت علی کی شجاعت ابو رافع سے مروی ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے مشرکین کے علم داروں کو تحت کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مشرکوں کی ایک اور جماعت پر پڑی۔ آپ نے علی سے کہا کہ اس پر حملہ کرو۔ انہوں نے حملہ کر کے اس جماعت کو منتشر کر دیا اور بنی عامر بن لوی کے شیبہ بن مالک کو قتل کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ ہے ہمدردی یعنی مواسات۔ آپ نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ جبرائیل نے کہا اور میں آپ دونوں کا تیسرا ہوں۔ نیز صحابہ نے یہ آواز بھی سنی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، تلوار صرف ذوالفقار ہے اور جوان مرد صرف علی ہے۔ کیا مراد؟ بات بہت واضح ہے کہ جو بھاگ گئے بالکل جوان مرد نہیں تھے۔ یہ جو انہوں نے پھر صیغہ استعمال کیا کہ مجھے کہنے دیں کہ عورت آ رہا ہے اور مرد جا رہی ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہی مفہوم نکل رہا ہے کہ اور جوان مرد صرف علی ہے۔ جوان مرد صرف علی ہے، اس کے معنی کیا ہوئے؟ باقی جو ہے وہ مرد نہیں ہیں۔ اب آپ ان کے لیے صیغہ مذکر کا استعمال کرتے رہیں، لیکن جب یہ ندا آ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے لا فتح الا علی، یعنی دوسرے جو ہیں وہ مرد واقعی نہیں ہیں، اب آپ ان کے لیے لفظ مذکر استعمال کرتے رہیں، صیغہ مذکر کا استعمال کرتے رہیں، لیکن وہ ہیں عورتیں۔ اور وہ جو عورت آئی، ایک صحابی آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے، واقعاً انہوں نے مردانہ کام کیا۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ مرد مارنی خاتون، شیر دل خاتون، اور ایسے مردوں کے لیے کہا جاتا ہے بزدل اور نہ مرد اور نہ جوان۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت کو پہچانے، اور یہ جو بغض کا ماحول ہے خصوصاً اہل حدیث میں، دیوبندیوں میں اور حتیٰ اب بریلویوں میں بھی، کہ اہل بیت کے فضائل کو چھپا رہے ہیں، ان کے فضائل کو نہ چھپائیں۔ شیعوں کے بغض میں اپنے رسول کی اولاد سے دشمنی نہ کریں۔ آپ اگر اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا زیادہ دفاع کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔